السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تحریر ہے جو شمع فروزہ کے نام سے حضرت کی تحریر شائع کی جاتی ہے۔ چونکہ ابھی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے تو حضرت نے اس مرتبہ شمع فروزہ میں رمضان المبارک کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہم کس طرح سے گزاریں اور اس میں کیا کیا اعمال کریں اور کن سے ہم بچیں۔ بہت ہی جامع یہ تحریر ہے اور حضرت نے اس میں بہت ہی اچھی باتیں تحریر فرمائی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو مکمل سماعت فرمائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کس طرح گزاریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہی ہے جس میں خدا کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جو وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے اور جو چیز جتنی گرا قدر ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ریت کے تھیلے سر راہ رکھ دیے جاتے ہیں اور سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی محفوظ مکان اور محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ماہ مبارک کے لیے ایک نظام العمل بنائیے اور اس نظام کے مطابق اپنا وقت گزاریے۔ یہ نظام وقت کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق میں معاون ہوگا اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے دامن مراد بھرنے کے لیے وسیلہ بنے گا۔ رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ خدا سے محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی تربیت، اس بات کا اظہار کہ وہ رب کی چاہت کے آگے نفس کی چاہت کو قربان کر دے گا۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامن طلب کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی شہوات و خواہشات سے بے نیاز کر لے گا۔ وہ اپنے نفس کے سرکش اور تیزگام گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھے گا، کیونکہ دنیا کی تمام لذتیں معدہ اور نفسانی جذبات کے گرد گھومتی ہیں۔ روزہ ان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کنٹرول کے پیچھے کوئی ظاہری اور مادی طاقت نہیں ہے، صرف خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے جو روزے دار کو کھانے سے پینے سے روکے ہوئے ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم باقدر امکان روزہ توڑنے سے بچیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس سے صرف حیض و نفاس سے دو چار عورتیں، مسافر، بہت بوڑھے اور مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ مستثنی ہیں۔ اگر ان اعذار کے نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ توڑے تو سخت گنہگار ہے اور اتنا بڑا محروم ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلے سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے توڑنے کی تلافی نہ ہو سکے۔ اس لیے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑنے سے پوری طرح پرہیز کیجیے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں یہ نماز ادا فرمائی ہے، پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امت کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی اور امام احمد اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے۔ اس لیے مسنون یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ بعض اہل علم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اس اختلاف رائے کو باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنانا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائے، اور اگر امام 8 رکعت پڑھتا ہو تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت کے درمیان نزاع کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی ہے۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب۔ نماز مستقل عمل ہے اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس ماہ میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک حرف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ دن و رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کا تلاوت کے لیے مخصوص کر لیجئے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد جو وقت مناسب حال ہو۔ عام طور پر نصف گھنٹہ میں تو ایک پارہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیے اور باقی اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیجئے، جو ترجمہ مستند و معتبر ہو۔ اس سے قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو۔ تلاوت قرآن مجید کے اس نظام کو رمضان المبارک تک محدود نہ کیجیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنا لیجئے اور وقت اپنی سہولت سے طے کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے ان سے استفسار کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، لیکن میرا ارادہ اس سے خیر اور نیکی ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں ایک ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لو۔ میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ 7 دن میں ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس لیے کہ تم پر تمہاری بیوی کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حسب سہولت مقدار کا انتخاب کرے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرے۔ شاید اسی 7 دن کی مناسبت سے بعد کے اہل علم نے قرآن کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے تو ہفتے میں ایک بار ختم ہو جائے، اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد لوگوں کی تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 30 پارے کر دیے گئے، تاکہ روزانہ ایک پارہ پڑھے تو ارشاد نبوی کے مطابق مہینے میں ایک ختم ہو جائے۔ رمضان المبارک کا چوتھا اہم عمل نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ماہ میں نفل عبادتوں کا اجر فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ میں نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات میں پڑھنے کی ہیں: نماز اشراق، نماز چاشت، نماز زوال، نماز اوابین، تہجد۔ سورج نکلنے اور سورج ڈھلنے کے درمیانی وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلا نصف اشراق کا وقت ہے اور دوسرا نصف صلاۃ الضحیٰ کا، جسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ ان نمازوں کو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو حسب سہولت ادا کر سکتے ہیں۔ جب آفتاب نصف آسمان پر ہو تو کسی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جب آفتاب مغرب کی طرف ڈھل جائے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت مکروہ کے ختم ہونے کے بعد 2 گانے نفل ادا کرنا بھی حدیثوں میں منقول ہے۔ اسی کو شارحین حدیث نے صلاۃ الزوال سے تعبیر کیا ہے۔ مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ اوابین ہے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 رکعت اوابین ادا کرنے کا معمول تھا۔ نماز عشاء اور فجر کے درمیان تہجد پڑھی جاتی ہے۔ نوافل میں یہ نماز فرض کے درجے میں تھی۔ تہجد کی نماز 4 رکعت سے 16 رکعت تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ان تمام نمازوں کو پڑھیں، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضرور ہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رمضان المبارک میں بہت طویل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کو بعض دفعہ سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور ماہ مبارک میں روزہ داروں کے لیے اس نماز کا ادا کرنا بھی آسان ہے۔ سحری کے لیے اٹھنے والے اگر سحری کھانے سے پہلے چند رکعتیں تہجد پڑھ لیں تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ اسے بھی روزے داروں کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا 5واں خصوصی عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان اور حج یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت اور استجابت کے خصوصی اوقات کثرت سے ہیں۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی معمول رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور دنیا و آخرت کے لیے
خدائے قدیر کے سامنے دست سوال پھیلانا چاہیے اور دعا کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ عام طور پر افطار کا وقت لوگ افطار کی تیاری اور انواع و اقسام کی غذائی اشیاء جمع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور بیچاری خواتین کا تو پورا وقت محض پکوان کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دوسرے فاقہ کشوں کی بھوک و پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان المبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انفاق تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد ہوا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سیاسی لیڈروں کو، بڑے تاجروں اور کاروباریوں کو اور سماج کے خوشحال لوگوں کو افطار پر مدعو کرتے ہیں، اور خود ان کے پڑوس میں جو غریب اور مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روح اور افطار کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ دعوت افطار سبھوں کو دی جا سکتی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دولت مند ہو یا غریب، لیکن جو غربا ہوں ان کو ترجیح دینا چاہیے اور انہیں خاص طور پر مدعو کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف ولیمے کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس دین کے مزاج اور مذاق کو بتانا اور زندگی کے تمام مواقع پر اس اصول کو برتنا ہے۔ یہ ہے روزے داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، اور بالخصوص زبان کے گناہوں، غیبت، بہتان تراشی، جھوٹی گواہی وغیرہ سے، کہ یہ روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور ان گناہوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں محض بھوک و پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس مبارک مہینے کو رمضان المبارک کے اس نظام العمل کے مطابق گزار رہے ہیں، اور نہیں تو آنے والے دنوں کو اسی نظام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔